اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین کربلائے مقدسہ سے مومنین کرام کی خدمت میں ایک اہم ترین تربیتی موضوع کو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہماری مائیں بہنیں جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بے فکر رہتی ہیں اور انہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو۔ آئیے آج ہم آپ کو ایک ماں کا تعارف کرواتے ہیں جس نے اپنے بچے کو باوضو ہوئے بغیر کبھی بھی دودھ نہیں پلایا۔ جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلایا تو طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں دودھ پلایا۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام دنیا تشیع میں ایک بہت بلند مقام رکھتا ہے، شیخ انصاری کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کی قبر مبارک صحن حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ میں ہے۔ شیخ انصاری کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج اگر کوئی نہ پڑھے تو اس وقت تک وہ درجہ اجتہاد تک فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا تشیع کی اکلوتی مرجعیت کے عہدے کے اوپر شیخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فائز تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ انصاری کو یہ مقام کیسے ملا؟ جہاں ان کی اپنی ذاتی محنت اور کوشش تھی، وہاں پہ ان کی ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے شیخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کو یہ کہا تھا کہ مبارک ہو آپ کے بیٹے کو اللہ نے اتنا عظیم مقام دیا ہے، دنیا تشیع کی عظیم ترین مرجعیت کے منصب پہ آپ کا بیٹا فائز ہے، تو شیخ انصاری کی ماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جس مقام و منزلت کی خواہش رکھتی تھی وہ اس مقام سے کہیں بلند و بالا مقام ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ وہ کون سا مقام ہے اور کیوں آپ اپنے بیٹے کی اس سے زیادہ عظیم مقام و کمال پہ فائز ہونے کی تمنا اور خواہش رکھتی تھیں؟ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے کہا کہ میں نے جب بھی اپنے بیٹے شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دودھ پلایا تو باوضو ہو کر دودھ پلایا، سردی ہوتی گرمی ہوتی، دن ہوتا رات ہوتی، سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بھی اگر مجھے اپنے بیٹے کو دودھ پلانا پڑتا تو میں بغیر وضو کے کبھی بھی اپنے بیٹے کو دودھ نہ پلاتی اور ہمیشہ طہارت کی حالت میں اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیخ انصاری کی ماں کا دنیا سے انتقال ہوا تو شیخ انصاری غیر معمولی حالت میں روئے، اتنا روئے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کی صحت کے لیے اتنا زیادہ رونا اچھا نہیں ہے، صبر کریں، یہ رستہ ایسا ہے جہاں ہر بندے نے جانا ہے۔ تو شیخ انصاری نے کہا کہ میں اپنی ماں کی جدائی کے اوپر نہیں رو رہا، میں ایک پاک و پاکیزہ مومنہ صالحہ مومنہ کی جدائی پہ رو رہا ہوں جن کے وجود کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نعمتیں عطا کی، جن کی وجود کی برکت سے اللہ بلاؤں کو ہم سے دور رکھتا تھا۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا تشیع کی عظیم ترین مرجعیت کے اوپر فائز ہونے کے باوجود بھی ہفتے میں ایک بار اپنی ماں کی قبر پہ ضرور آیا کرتے تھے، اور جو لوگ شیخ انصاری کے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب شیخ انصاری اپنی ماں کی قبر پہ آتے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی ماں کا آج انتقال ہوا ہے۔ اتنا گریا کرتے، اتنا روتے کہ حالت غیر ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ آپ کی ماں کو گزرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، آپ کے لیے اتنا زیادہ رونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو شیخ انصاری نے کہا اگر آپ کے بقول میرا کوئی مقام ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ میں اتنے عظیم مقام کے اوپر فائز ہوں، اگر آپ کے بقول میرا کوئی مقام ہے تو یہ مقام میری ماں کی وجہ سے مجھے ملا ہے، وہ ماں کہ جس نے راتیں جاگ کے گزاری میرے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، وہ ماں کہ جس نے مشکلات کو جھیلا
برداشت کیا مجھے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے، میں اس ماں کے فراق اور جدائی پہ کیسے نہ رہوں۔ عزیزوں، جوانوں، بچوں اور بچیوں، اپنی ماؤں کی قدر کریں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ماں کا احترام کریں۔ جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں وہ اپنی ماں کی قبر پہ جایا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جناب سیدہ کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔